हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सब गुड होंगे। मैं अपने इस YouTube चैनल शाज़ वाइज में आपका वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका ये तालीमी साल बहुत ही खूबसूरती के साथ और पूरी मालूमात के साथ गुज़रे। आज की इस वीडियो में 10वीं जमात का सबक नंबर 1 यानी चैप्टर फर्स्ट हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हा इस सबक का मुताला करेंगे और इसमें कौन कौन सी कैसी कैसी एक्टिविटीज़ आती हैं उसको भी देखेंगे, एक एक लफ्ज़ के मानी देखेंगे। पूरी वजाहत के साथ इस सबक को हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो बंदे रहिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा, एक एक लफ्ज़ के मानी समझिएगा और इस सबक को पढ़ने के दौरान मैं कैसी कैसी एक्टिविटीज़ बनाता हूँ उस पर तवज्जो दीजिएगा। किसी भी तरह की एक्टिविटी आपको एग्ज़ाम में आ सकती है, आपको एक्टिविटी हल करके आना चाहिए। तो चलिए अपन चलते हैं अपने सबक की तरफ। अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे हमेशा हक़ की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। देखिए, कहा जा रहा है हमसे कि अल्लाह ताला के जो बरगज़ीदा बंदे होते हैं यानी पसंदीदा बंदे, आपकी किताब के हिसाब से इसके मानी आएंगे बड़े मर्तबे वाले बंदे, पसंदीदा बंदे। भाई अल्लाह ताला के जो पसंदीदा बंदे होते हैं वो मर्तबे में तो बड़े होते ही हैं। तो अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे यानी पसंदीदा बंदे हमेशा हक़ की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। क्या रहते हैं? सरगर्दा। सरगर्दा के मानी आते हैं परेशान हाल। ठीक है भाई। उनकी इस्तिकामत कहते हैं मजबूती को, और साबित कदमी यानी साबित कदमी के साथ, साबित कदमी यानी मुस्तकिल मिजाजी यानी किसी काम को करने का उन्होंने ठान लिया तो वो काम को वो पूरा ही करते हैं। उस राह में मसाइब कभी भी माने नहीं होते और जिस काम को करने का अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे सोच लेते हैं, फिर उस राह में, राह कहते हैं भाई रास्ते को, उस रास्ते में मसाइब कहते हैं मुश्किलें, दुश्वारियाँ, उलझने कभी भी माने नहीं होते मतलब रुकावट नहीं बनते, तकलीफ़ नहीं देते। ठीक हो गया भाई। आगे देखो, लेकिन उससे पहले ये लफ्ज़ देखो, अल्लाह के बाद ताला लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है ताला, है ना भाई। तो ये या के ऊपर जो ज़बर है इसको कहते हैं याए मद्दा। इस तरह से और लफ्ज़ होते हैं दूसरे, जैसे मुस्तफ़ा हो गया, है ना, ये मुस्तफ़ा, यहाँ पर भी याए मद्दा है। अक्सा लिखते हैं अपन, उसमें भी याए मद्दा आता है। और कोई ऐसे लफ्ज़ है जिसमें याए मद्दा आता है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक हो गया। चलिए आगे देखते हैं अपन। और वो तमाम तकलीफ़ों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। भाई अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे तमाम तकलीफ़ों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। भाई मुहावरा बना है, देखो मुहावरा आता है एग्ज़ाम में, आपको याद रखिएगा। तो मुहावरे का आपको मतलब पता होना चाहिए और जुमलों में इस्तेमाल करके आना चाहिए। तो सामना करना यानी कि मुकाबला करना। ठीक हो गया। और एक माने आते हैं भाई इसके, लड़ने के लिए आगे बढ़ना। ठीक हो गया। तो यहाँ पर सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं यानी मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्हें अपनी ज़ात का ख्याल रहता है, न मालो मता की फ़िक्र। उनको अपनी ज़ात का ख्याल रहता है, न मालो मता की फ़िक्र। मालो मता यानी मालो दौलत की फ़िक्र, और ख़ुद की ज़ात यानी उनका क्या हाल हो रहा है इसका भी उनको कोई पता नहीं रहता। समझ में आ रही है बातें? चलो आगे देखते हैं। ऐश व आराम की लज्जतों में उनका दिल ललचाता है, न सहरा और पहाड़ों में घबराता है। वाह 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 भाई। देखो भाई, ऐश व आराम की चीज़ों में उनका दिल ललचाता नहीं है। दिल ललचाना यानी दिल को पसंद आना, है ना। न सहराओं में, सहरा यानी कि जहाँ पर रेत हो, जंगल हो सहरा, और पहाड़ों में घबराता है यानी कि अगर उनको कितना भी ऐश व आराम दिखाई दे तो उनका दिल ये नहीं चाहता कि मैं इसकी लज्जतों को उठाऊं, इसके मज़े उठाऊं। ना वो सहरा और पहाड़ों में घबराते हैं, ना फिर वो सहरा में जाने में, ना पहाड़ों में जाने में घबराते हैं। कुल मिलाकर वो किसी भी तरह की मुश्किलें अगर उनको पेश आ जाएं तो उससे डरते नहीं हैं, ना ऐशो आराम को सामने रखते हुए उसमें दिल लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हक़ की तलाश में होते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद देखो, उन्हें धुन रहती है तो बस तलाश हक़ की। किस चीज़ की धुन रहती है उन्हें? तलाश हक़ की। भाई देखो, इजाफत की तरकीब बनी तलाश हक़। ये जो ज़ेर है ना, ये जो तलाश के नीचे ज़ेर है ना बेटा, इसके मानी आते हैं का, की, के।
3 मानी आते हैं इसके। अब देखो तलाश हक मतलब क्या हो गया, हक की तलाश, ठीक है भाई। अब जैसे कि मकान, देख एक इजाफत की तरकीब मैं आपको समझाता हूँ। ये है मकान शाज, क्या है, मकान शाज, तो मतलब क्या होगा, शाज का मकान। आती बात समझ में? तो इजाफत की तरकीबों को इस तरह से हम देख सकते हैं। इज दैट क्लियर? ऑल राइट। तो अल्लाह ताला के जो बरगज़िदा बंदे होते हैं, ना वो सहराओं में और पहाड़ों में घबराते हैं, ना ऐश व आराम की लज्जतों में उनका दिल ललचाता है। उनको सिर्फ एक चीज़ की जुस्तजू रहती है, क्या है वो भी, तलाश हक। ओके हो गया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हा का शुमार ऐसे ही लोगों में होता है। हज़रत सलमान फ़ारसी जो हमारे सबक का नाम है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी है जिनको हक की तलाश थी। अब उनके बारे में हम इस सबक में पढ़ने वाले हैं। हक को पाने के लिए उन्होंने जो परेशानियां बर्दाश्त की, उनका ज़िक्र सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा की सीरत पर लिखी हुई मुख्तलिफ़ किताबों में मौजूद हैं। यानी सहाबा इकराम की जो सीरत पर किताबें लिखी गई है, अलग अलग किताबें, उसमें लिखा हुआ है कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हा ने किस तरह तकलीफ़ें उठाई हक़ को पाने के लिए। ठीक है भाई। सीरत क्या है? तो भाई सीरत के माना आते हैं आदत, रास्ता, तरीक़ा, सुन्नत, आदत। यानी जितने भी सहाबा थे उनकी आदतें, वो किस रास्ते पर चलते थे, क्या तरीक़ा था, उनकी क्या आदतें थीं, ये सब उस किताब में लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक सवाल बन रहा है हमारे पास। सवाल कुछ इस तरह से बनाएंगे हम, ऐसी सवाल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी आपके एग्ज़ाम में आते हैं, फाइनल एग्ज़ाम में, समझिएगा इसको अच्छे से। हक़ की तलाश में सरगर्दा रहने वाले बंदे घबराते नहीं हैं। तो किन चीज़ों से नहीं घबराते हैं वो लिखना है आपको। न सहराओं और पहाड़ों से घबराते हैं, न मुसीबतों से घबराते हैं। इस तरह आप उसका मुख्तसर जवाब लिख सकते हैं। चीज़ें समझ में आ रही है आपके? चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान कदीम ज़माने ही से इल्म हुनर का मरकज़ रहा है। ईरान जो शहर है, जो मुल्क है बेटा, ये कदीम ज़माने से यानी पुराने ज़माने ही से इल्म हुनर यानी इल्म और हुनर का मरकज़ रहा है। यहाँ पर में लोग इल्म हासिल करते भी हैं और अपने हुनर का इस्तेमाल करते भी हैं। ठीक हो गया। बड़े बड़े मुफक्किरीन ईरान से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान दौर कदीम से ही इल्म व हुनर का मरकज़ रहा है। मरकज़ समझते ना आपको, सेंट्रल को कहते हैं। ठीक है भाई। चलिए, इंसानी तमद्दुन का सूरज अभी निस्फुल नहार पर न पहुंचा होगा। इंसानी तमद्दुन, तमद्दुन कहते हैं भाई तहजीब को, है ना, तरक्की को। का देखो एक लफ्ज़ आया है निस्फुल नहार। निस्फुल नहार मतलब नहार कहते हैं दिन को, निस्फ कहते हैं आधे को। ठीक हो गया। तो आधे दिन तक नहीं पहुंचा होगा कौन? सूरज। कुल मिलाकर एकदम हमारे सर के ऊपर सूरज नहीं आया होगा। डेली रूटीन में कैसे यूज़ करेंगे इसको? हमारे स्कूल जाने के वक्त सूरज निस्फुन नहार पर होता है, यानी ऐन बीच में होता है। समझ में आ गया? इस तरह जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जुमले को देखते हैं दोबारा। इंसानी तमद्दुन का सूरज अभी निस्फुन नहार पर भी ना पहुंचा होगा, यानी कि तरक्की अभी सिर्फ स्टार्ट ही हुई होगी। किस चीज़ की? इल्म व हुनर की तरक्की ईरान के अंदर अभी सिर्फ उसकी इब्तिदाई हो रही होगी कि वहाँ की तहजीब व मुआशरत के चर्चे आम होने लगे। कहाँ के? ईरान की तहजीब व मुआशरत के चर्चे आम होने लगे, जबकि वहाँ पर में अभी तमद्दुन और तहजीब की शुरुआत ही हुई थी। ठीक हो। निस्फ नहार पर सूरज पहुँचा था, मतलब अभी बस तरक्की स्टार्ट ही हुई थी। समझ में आ रही है चीज़ें? चलो उसके बाद देखते हैं अपन। मजूसियों ने ज़रतिश्ती मज़हब को आम करने में कोई कसर ना उठा रखी थी। कसर ना उठा रखना यानी कोई कसर बाकी ना रखना। ठीक हो गया। ये भी मुहावरा बनता है। हाँ, कसर ना उठाना, कसर उठाना रखना यानी पूरी मेहनत कर लेना, कोई कमी बाकी ना रखना, ऐसे मानी आएंगे उसके। दोबारा से जुमला देखिए। मजूसियों ने ज़रतिश्ती मज़हब को आम करने में कोई कसर उठाना रखी थी, यानी कोई कमी बाकी नहीं रखी थी। भाई किन लोगों ने कमी बाकी नहीं रखी थी? तो यहाँ मजूसियों ने। अब मजूसी कौन होते हैं? आग की परस्तिश करने वाले। ठीक हो गया। उनका मज़हब क्या है? ज़रतिश्ती।
یعنی یہ لوگ آگ کی پرستش کرتے ہیں. پرستش کس چیز کو کہتے ہیں بھائی اپن؟ عبادت کو. یعنی یہ لوگ آگ کی عبادت کرتے ہیں. جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ویسے یہ لوگ مجوسی لوگ آگ کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے اپنے مذہب کو عام کرنے کے لیے کوئی کمی باقی نہیں رکھی تھی. تو کسر اٹھانا رکھنا اس محاورے کو ہم جملے میں استعمال کریں گے. میرے بھائی نے جماعت 10ویں میں اول آنے کے لیے کوئی کسر اٹھانا رکھی. یعنی کہ کوئی بھی جو ہے کمی باقی نہیں رکھی. ہر طرح کی محنت انہوں نے اس میں کر لی ہے. لکھ کے آنا چاہیے بھائی آپ کو. 2 محاورے بتا چکا ہوں اب تک میں آپ کو. ٹھیک ہے, چلے آگے دیکھتے ہیں. دنیا کی اولین حکومت کا قیام وہی عمل میں آیا. کہاں عمل میں آیا؟ ایران میں. ٹھیک ہو گیا. اولین یعنی سب سے پہلی حکومت کا قیام ایران میں عمل میں آیا تھا. 7ویں صدی عیسوی میں ساسانی حکومت میں سیاسی تغیرات ہوئے. کون سی حکومت میں تغیرات ہوئے؟ یہ تغیرات سمجھ لو پہلے. تبدیلیاں. تغیر تبدیلی, تغیرات تبدیلیاں. 7ویں صدی عیسوی میں ساسانی حکومت میں سیاسی تغیرات ہوئے. بھائی ساسانی حکومت ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد دیکھتے ہیں اپن, لیکن اس سے پہلے اس کو سمجھ لو. 7ویں صدی عیسوی میں ساسانی حکومت میں سیاسی تغیرات ہوئے. یعنی 7ویں صدی عیسوی میں ساسانی جو حکومت ہے اس میں سیاسی, ٹھیک ہو گیا, سیاست والے سیاسی تغیرات ہوئے, تبدیلیاں ہوئی, چینجز ہوئے. اور فوجی نظام کو ترقی دی گئی. فوجی نظام کو کیا دی گئی بھائی؟ ترقی دی گئی, یعنی بڑھایا گیا اس کو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان تبدیلیوں کو دیکھتے رہے مگر حق کو پانے کی لگن ان کے دل میں کروٹیں لیتی رہی. کروٹیں لیتی رہی یعنی تڑپتے رہے وہ حق کو پانے کے لیے. حالانکہ اس وقت میں ساسانی حکومت میں سیاسی تغیرات, تبدیلیاں آئیں, فوجی نظام کو ترقی دی گئی. چاہتے تھے تو وہ بھی کوئی فوج کے اندر اعلیٰ عہدہ اختیار کر لیتے تھے. مگر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان تبدیلیوں کو دیکھتے رہے, ان چینجز کو دیکھتے رہے مگر حق کو پانے کی لگن کہتے ہیں دلچسپی, جستجو کو, ان کے دل میں کروٹیں لیتی رہی یعنی وہ اس کے لیے تڑپتے رہے, کوشش کرتے رہے. آگے دیکھو. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بوزاکشاں بن سمران اصفہان کے ایک گاؤں جی کے ایک بڑے مجوسی زمیندار تھے. ٹھیک ہو گیا. یہ جو بیٹا نام ہے بوزاکشان بن سمران, یہ جو ہے ایرانی نیم ہے. اس کا صحیح پروناؤنسیشن, صحیح تلفظ یہ ایرانیوں کو ہی پتہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. لیکن یاد رکھیں یہ جو ان کے والد کا نام ہے, کہاں کے رہنے والے تھے والد؟ اصفہان. ٹھیک ہو گیا. ایران کا ایک شہر ہے اصفہان, میرے خیال سے وہاں کا دارالحکومت ہے فی الحال میں. بہرحال اس دارالحکومت کا ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے جی کے رہنے والے کے بڑے مجوسی زمیندار تھے. مجوسی زمیندار یعنی آگ کی عبادت کرنے والے زمیندار تھے. کون؟ حضرت سلمان فارسی کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی وجہ سے انہوں نے جی سے ترک وطن کر کے ہرموز میں سکونیت اختیار کر لی. کسی وجہ سے بھائی, کسی کارن, کسی وجہ سے جی سے ترک وطن کہتے ہیں وطن کو ترک کرنا. ٹھیک ہو گیا, مطلب چھوڑنا. ان کے شہر کو چھوڑا, شہر کا نام تھا ان کے جی, اور جی کو چھوڑ کر کہاں سکونیت اختیار کی؟ ہرمز. ٹھیک ہو گیا. ہرمز میں سکونیت اختیار کی مطلب جی کو چھوڑ کر اب کہاں رہنے لگے؟ ہرمز میں رہنے لگے. اوکے ہو گیا. چلیں آگے دیکھیں. اسی گاؤں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ ہرمز میں. ان کا پہلا نام مابا تھا. حضرت سلمان فارسی کا پہلا نام کیا تھا بچوں؟ مابا. یاد رکھنا, ایکٹیویٹی بنانے والے ہم اس پر. ایکٹیویٹی کے پورے چانسز بن گئے کہ ایکٹیویٹی بننے والی ہے. ان کا پہلا نام مابا تھا. کیا تھا بھائی؟ مابا. وہ اپنے والد کے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب تھے. کون؟ حضرت سلمان فارسی اپنے والد کے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب تھے, یعنی پسندیدہ تھے. جملے میں استعمال کریں گے محبوب کو. اس عید پر جو میرے ابو نے مجھے ڈریس دلایا تھا وہ مجھے اپنے سارے ڈریسز میں سب سے زیادہ محبوب ہیں. ٹھیک ہو گیا. دوسرا جملہ دیکھیں. مجھے اپنے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ میری امی محبوب ہیں.
ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح آپ جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں. بہرحال تو بھائی حضرت سلمان فارسی ان کے والد کو سب سے زیادہ پسند تھے، محبوب تھے، اسی لیے بچپن سے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا. اسی لیے حضرت سلمان فارسی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا. انہوں نے کم عمری ہی میں مجوسیت کی اس قدر تعلیم حاصل کر لی تھی کہ انہیں آتش کدے کا داروغہ بنا دیا گیا. بھئی دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی نے کم عمری میں، چھوٹی عمر میں ہی مجوسیوں کی اس قدر تعلیم حاصل کر لی تھی کہ انہیں آتش کدے کا داروغہ بنا دیا گیا. آتش کدہ بھئی زرتشتوں کی جو عبادت گاہ ہوتی ہیں اس کو آتش کدہ کہتے ہیں. آتش کہتے ہیں آگ کو، کدہ کہتے ہیں گھر کو. ایسا گھر جہاں آگ جل رہی ہو، ٹھیک ہو گیا، وہ کہلائے گا مجوسیوں کی عبادت گاہ. جیسے ہماری عبادت گاہ مسجد ہوتی ہے، جیسے عیسائیوں کی عبادت گاہ گرجا گھر یعنی کہ چرچ ہوتا ہے، جیسے یہودیوں کی عبادت گاہ سیناگوگ ہوتی ہے، اسی طرح مجوسیوں کی عبادت گاہ آتش کدہ ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی چیزیں؟ اوکے. مگر وہ اس مذہب سے مطمئن نہیں تھے. مطمئن نہیں تھے مطلب اطمینان میں نہیں تھے. کون سے مذہب کو لے کر؟ مجوسیت کو لے کر. اوکے ہو گیا؟ اجی کون اطمینان میں نہیں تھے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. ایک دن کا ذکر ہے، یعنی ایک دن کی بات ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے والد نے کسی کام کے لیے انہیں کھیت میں جانے کے لیے کہا. کسی کام کے لیے انہیں بولا کہ بھائی جائیے فلاں کام ہے، کھیت میں جا کر دیکھ کر آئیے اس کو. ایسا ان کے والد نے کہا. کھیت کے راستے میں ایک گرجا گھر تھا. گرجا گھر مطلب چرچ، اور گرجا گھر عبادت گاہ ہوتی ہے کس کی؟ چلو بتاؤ کمنٹ سیکشن میں کس کی ہوتی ہے، فٹ سے بھی بولا تھا آپ کو. اوکے. حضرت سلمان فارسی کھیت میں جانے کی بجائے اس گرجا گھر میں چلے گئے. بھائی ان کے والد نے انہیں کہا کہ کھیت میں فلاں کام کے لیے جاؤ. کھیت میں جانے کی بجائے وہ کہاں چلے گئے؟ گرجا گھر میں چلے گئے، چرچ میں چلے گئے، اور دیر شام تک وہیں رہے، اور دیر شام تک کہ شام ہونے تک کہ وہیں رہے. گرجا گھر کی رسومات اور عبادات کے طریقے سے وہ بہت متاثر ہوئے. بھائی رسومات رسم کی جمع ہے، عبادات عبادت کی جمع ہے. تو وہاں جو رسمیں ادا کی جا رہی تھی اس سے اور وہاں کی عبادات سے یعنی عبادتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. متاثر کہتے ہیں اثر قبول کر لینا. کیسے اس کو جملے میں استعمال کریں گے؟ ہمارے فلاں ٹیچر ایسا پڑھاتے ہیں کہ ہم ان کے لیکچر سے متاثر ہو جاتے ہیں. آتی بات سمجھ میں؟ اور اگزامپل دیکھتے ہیں. کل جب میں مسجد میں نماز کے لیے گیا اور نماز کے بعد وہاں پر میں جب مفتی صاحب نے بیان کیا تو میں ان کے بیان سے متاثر ہو گیا، یعنی میں نے ان کے بیان کا اثر قبول کر لیا. اب دیکھو کبھی کبھی آپ کیسے متاثر ہوتے ہوں گے. کوئی شخص بات کر رہا ہے اور جب وہ بات کر رہا ہے آپ اس کو دیکھے جا رہے ہیں، بس مسلسل کچھ بول رہے نہیں ہیں لیکن آپ کو اس کی باتیں پسند آ رہی ہے، اس کی بات کرنے کا سٹائل اچھا لگ رہا ہے. مطلب یہ سمجھ جائیے کہ آپ اس سے متاثر ہو گئے. سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ چلو آگے دیکھو. اسی طرح سے حضرت سلمان فارسی اس گرجے میں کی جانے والی رسومات اور وہاں کی جانے والی عبادات سے متاثر ہوئے. گھر لوٹ کر انہوں نے ساری روداد اپنے والد کو سنائی. یعنی جب وہ گھر آئے تو وہاں انہوں نے کیا کیا دیکھا، کیا کیا انہوں نے کیا، یہ ساری چیزیں انہوں نے کس کو سنا دی؟ اپنے والد کو سنا دی. یہ سن کر وہ بہت برہم ہوئے. کون برہم ہوا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد. برہم کہتے ہیں ناراض کو، خفا ہو گئے وہ. اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی. بھئی برہم ناراض اس قدر ہوئے کہ انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی. ٹھیک ہو گیا؟ بیڑیاں سمجھتی نا آپ کو؟ یس، اس کو کہتے ہیں بیڑیاں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح ان بیڑیوں سے آزاد ہوئے. جیسے تیسے کوشش کر کے ان بیڑیوں سے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئے، اور ایک عیسائی قافلے کے ساتھ ملک شام چلے گئے. عیسائیوں کا ایک قافلہ تھا، اس کے ساتھ کہاں چلے گئے؟ ملک شام چلے گئے. بھئی قافلہ سمجھتا ہے آپ کو؟ جس میں کچھ لوگ یعنی خاص طور سے تاجر، تجارت کرنے والے اپنا مال بیچنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک جگہ سے دوسری جگہ گھوڑوں اور اونٹوں کے ذریعے جایا کرتے تھے. اس کو کہتے تھے قافلہ. سمجھ میں آتا ہے؟ ہاں، اس کو کہتے ہیں قافلہ. اوکے. وہاں مختلف
پیراگراف ختم ہوا, یہاں پر کنٹینیو کرتے ہیں. وہاں مختلف پادریوں کی خدمت کر کے انہوں نے عیسائی مذہب کی تعلیمات حاصل کیں. بھائی دیکھو نیا چینج آ رہا ہے وہ مجوسی مذہب. کون سا اچھا لگا ان کو؟ عیسائیت. تو پادری کہتے ہیں بھائی جیسے کہ ہمارے ہاں مسجد کا امام ہوتا ہے ہمارا, تو ہمارے جو مولانا صاحب ہوتے ہیں ان کو ہم امام کہتے ہیں, یعنی وہ ہم کو سبق سکھاتے ہیں دین اسلام کا. ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ ہو گئے مذہبی پیشوا. ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں بیٹا؟ مذہبی پیشوا. تو ہمارے ہاں جتنے بھی مولانا ہیں, مفتی صاحب ہے, حافظ صاحب ہے, عالم صاحب ہے, یہ سارے مذہبی پیشوا ہو گئے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی ہم کو اسلام کی تعلیم دیتے ہیں. اوکے بھائی. اسی طرح سے عیسائیوں کے اندر میں جو عیسائیت کی تعلیم دیتا ہے اس کو پادری کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ایک لفظ اور ہوتا ہے اس کے لیے, پاپ. یاد رکھیے گا. بہرحال تو ان کو نا حضرت سلمان فارسی کو عیسائی مذہب کی تعلیمات یعنی عیسائی مذہب کی تعلیم بہت اچھی لگی, پسند آئی ان کو, تو انہوں نے حاصل کر لی اس کو, یعنی سیکھ لیا. جب کسی پادری یا راہب کا انتقال ہو جاتا, جب کسی پادری یا راہب, بھائی راہب اس شخص کو کہتے ہیں جو ترک دنیا ہوتا ہے, جو دنیا کو ترک کر دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے اور بس عبادت میں لگ جاتا ہے عیسائی مذہب کی, اس کو راہب کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ پادری اس سے بڑی لیول کا ہوتا ہے تھوڑا سا. بہرحال جب کسی پادری یا راہب کا انتقال ہو جاتا, حضرت سلمان رضی اللہ عنہ دوسرے کے پاس چلے جاتے. اب جیسے انتقال ہو گیا اس کا تو اس کو چھوڑ کر وہ کسی دوسرے پادری یا راہب کے پاس چلے جاتے. اس طرح انہوں نے اصفہان سے شام, نینوا اور موریا تک سینکڑوں میل کا سفر طے کیا اور تلاش حق کی خاطر کڑی مصیبتیں برداشت کی. ٹھیک ہو گیا؟ ایکٹیویٹی بنی. کیا بنی؟ درجے ذیل درسی پیراگراف میں آئے شہروں کی مدد سے خاکہ مکمل کیجئے. تو شہر ہے بیٹا یہاں پر میں اصفہان, دوسرا ہے شام, تیسرا ہے نینوا, چوتھا ہے اموریا. 4 شہر ہو گئے, ایکٹیویٹی بن گئی. اوکے. تو تلاش حق کی خاطر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ایک شہر سے دوسرے شہر, دوسرے شہر سے تیسرے شہر, اس طرح شہر گھومتے رہے اور کئی مصیبتیں برداشت کی. مصیبتوں کو سہا انہوں نے, کس لیے؟ کہ وہ حق کی تلاش کر سکے, حق کو حاصل کر سکے. بہرحال بالآخر آخرکار اموریا کے ایک راہب نے انہیں بتایا کہ ان قریب, بہت جلد, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر ایک نبی مبعوث ہوگا. کیا کہا انہوں نے؟ ان قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر ایک نبی مبعوث ہوگا. مبعوث ہوگا مطلب اللہ کی طرف سے بھیجا جائے گا. کس کا دین لے کر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. وہ کھجوروں والی زمینوں کی جانب ہجرت کرے گا. کہاں ہجرت کرے گا وہ؟ کھجوروں والی زمینوں کی طرف, یعنی کھجوروں والی زمین کی طرف. اب کھجوروں والی زمین اس وقت میں مدینہ, مکہ مدینہ عرب کے علاقے کو کھجوروں والی زمین کا علاقہ کہا جاتا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ ہجرت کرنا کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ جیسے کہ کوئی ایک شخص ہے, وہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پر جا کر رہ رہا ہے, مطلب اس نے ہجرت کی کہاں سے؟ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پر. سمجھ میں آتی باتیں؟ اوکے. اس کے ماننے والے پروانوں کی مانند اس کے اطراف جمع رہیں گے. کس کے؟ وہ جو ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے حضرت ابراہیم کا دین لے کر, یعنی یہ بات کی جا رہی ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سمجھ میں آتی ہے بیٹے باتیں آپ کے؟ چلو, تو اس کے ماننے والے پروانہ سمجھتا ہے آپ کو؟ میں بتاتا ہوں پروانہ کیا ہوتا ہے. دیکھو یہ ہے نا ہمارے پاس, یہ ہے ہمارے پاس کینڈل ہے نا, موم بتی یا چراغ سمجھ لیں آپ اس کو, چراغ بھی بنا دیں گے اپن اس کو. یہ بن گیا چراغ. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ کینڈل کمس لیمپ ہو گیا ہمارا چراغ. تو یہاں پر اس کے ارد گرد ایک کیڑا گھومتا ہے, آپ نے دیکھنا ایسا پریکٹیکل کر کے, ایسے گھومتا رہتا ہے مکھی کی جیسا, اور اتنا گھومتا ہے اس کے آگ کے قریب رہ کر کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مر کر یہاں پڑے رہتا ہے ایسے, ڈیڈ باڈی. اور اب بھی تو کینڈل اور چراغ کا زمانہ نہیں ہے, تو آپ نے ٹیوب لائٹ یا کسی لائٹ کے پاس دیکھنا, کبھی کبھی آپ کو ایسے نظر آئیں گے کیڑے مرے ہوئے, وہ ہوتے ہیں بیٹا پروانہ. ٹھیک ہو گیا؟ تو پروانوں کی طرح, یعنی وہ اجالے کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں بھائی.
تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے چاہنے والے خاص طور سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اپنی جان تک دینے کے لیے تیار رہا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. ناؤ بیک ٹو دا پوائنٹ. تم اس کی ظاہری نشانیوں سے اسے پہچان لو گے. واموریہ کا راہب کیا کہہ رہا ہے ان سے کہ ان قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر ایک نبی آنے والے ہیں, مبعوث ہوں گے, یعنی اللہ ان کو بھیجے گا. تم ان کو ان کی نشانیوں سے پہچان لو گے. ظاہری نشانیاں جو آپ کو نظر آئے گی. ٹھیک ہو گیا. اے سلمان سن, اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا. کیا نشانی ہوگی اس کی؟ کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا. کیا ہوتا ہے صدقہ؟ پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں. وہ ہدیہ قبول کرے گا. کیا قبول کرے گا؟ وہ ہدیہ یعنی کہ تحفہ قبول کرے گا. ادروائز صدقے کا جو مال ہوگا اس کو قبول نہیں کرے گا. اور اللہ کے نبی صدقے کا مال قبول نہیں کرتے ہیں, ہدیہ قبول کرتے ہیں. یاد رکھیے گا اس چیز کو. دو نشانیاں ہو گئی. پہلی صدقے کا مال نہیں کھائے گا, دوسرا ہدیہ قبول کرے گا. اس کے شانوں کے درمیان دیٹ مینس دونوں کاندھوں کے درمیان بیک سائیڈ میں نبوت کی مہر ہوگی. مطلب نبوت کی علامت ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ اوکے. یعنی ایکٹیویٹی بن سکتی ہے یہاں پر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کی مدد سے خاکہ مکمل کیجئے. تو 3 میں سے کوئی 2 لکھ دیں گے آپ کو تو 1 مارکس ملے گا. ٹھیک ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اب کھجوروں والی زمینوں تک پہنچنے کے لیے بے قرار بے چین رہنے لگے کہ کیسا کر کے جو ہے میں کھجوروں والی زمین تک پہنچ پاؤں. انہوں نے لوگوں سے اس سرزمین کے متعلق دریافت کیا مطلب پوچھا. یعنی حضرت سلمان فارسی نے کھجوروں والی زمین کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ عرب کی ایک بستی مدینہ ہے. وہ سرزمین کون سی ہے؟ کھجوروں والی مدینہ ہے. عرب کی ایک بستی مدینہ ہے. یہاں تک چیزیں سمجھ میں آ گئی. ہوپ آپ کو چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. کیسی ایکٹیویٹی بنتی وہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا. ٹھیک ہو گیا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے خوب اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا. اور مجھے کمنٹ سیکشن میں یہ بتائیے گا کہ آپ اس کا سیکنڈ پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں, مطلب کہ سبق کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کے کمنٹ آتے ہیں اور ویڈیو پر 100 لائک آتے ہیں, کم سے کم 100, تو میں اس کا سیکنڈ پارٹ بناؤں گا. ادروائز اس کو میں یہیں ختم کر دوں گا. پھر ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اور ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے